اب بات قرآن کی اسٹڈی پر چل رہی تھی، اس پر میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں آپ کے سامنے وہ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ آج جو ہمارے مدارس کے اندر جو ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے، اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تبدیل نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھیں یہ طریقہ اللہ کا طریقہ ہے۔ کس کا؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو اسلام آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا تھا، وہی اسلام آج ہمارے پاس ہے، ہم سب مانتے ہیں اسی کو، مگر یہ چیز ہے کہ وقت کے ساتھ یہ اپڈیٹ ہوتا گیا۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اسلام میں کیا تھا، آگے اپڈیٹ ہوا، کچھ نئی چیزیں آئی، کچھ گھٹی، کچھ جو ہے وہ بڑھا دی گئی، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، یہ تمام کتابیں جو ہے وہ اصل میں اسی آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو لے کر آئے تھے، جو دین جو سسٹم لے کر آئے تھے، اس سسٹم کو اپڈیٹ کرتی گئی، اور آخر میں ان تمام کتابوں کا جدید ایڈیشن وہ قرآن آیا ہے۔ ان تمام ادیان جتنے بھی اسلامی جتنے بھی ہم جن کو آسمانی ادیان کہتے ہیں، ان تمام کا جدید ایڈیشن ہمارے سامنے دین اسلام ہے۔ میں اسی اینگل سے بات کرتا ہوں کہ اہل مدارس کو سوچنا پڑے گا، ہم اپنے نصاب کو اپڈیٹ کریں۔ اپڈیٹ کا مطلب آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ آپ جو ہے وہ ایجوکیٹ لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اہل مدارس کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ آج کے تقاضے کے مطابق ہم کس طرح سے اپنے مدارس کو اپڈیٹ کریں۔ جب ایک لڑکا، کیونکہ یہی لڑکا کل آپ قرآن کا وارث بنتا ہے، یہ مدارس کا بچہ مدارس سے نکلنے کے بعد یہ لڑکا ممبر اور محراب کا وارث بنتا ہے۔ جب یہ پوری طرح سے صلاحیت نہیں رکھ پاتا ہے، یہ پوری طرح سے دنیائی عصر حاضر کے تقاضوں کو نہیں جان پاتا ہے، تو یہ فیلڈ میں آ کر ناکام کیوں ہو جاتا ہے؟ فیلڈ میں آ کر فیلڈ کے میں عرصہ 15 سال سے تقریباً فیلڈ کے اندر کام کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے یہاں پر کون سے مدارس کے اندر پڑھانے والے اس طرف توجہ کم دیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے ندوۃ العلماء کہ جو لوگ ہیں وہ فیلڈ کے مطابق اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں، اپنے طلبہ کو تیار کرتے ہیں، اور بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ مجھے لگتا ہے کہ آج باقی تمام مدارس کو اس بات پر اب اپنے اندر جو ہے وہ سوچنا ہوگا، اب اس پر غور و خوض کرنا ہوگا کہ کس طرح سے ہم فیلڈ کے مطابق بچے تیار کر سکیں۔ مجھے لگتا ہے میں ایک آپ کو تجویز تو دے سکتا ہوں، اپنی رائے تو رکھ سکتا ہوں نا، میری رائے ہے، میری تجویز ہے اہل مدارس سے، میں آپ تمام لوگوں کے جو ہے وسادت سے یہ بات ان اہل مدارس تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو، اگر آپ ان کو فاضل کی انہیں سند دینا چاہتے ہیں تو فاضل کی سند تب تک مت دے جب تک آپ کا بچہ 12th پاس نہ ہو۔ اس سے کیا ہوگا، یہ دنیائی فیلڈ میں جا کر ان تقاضوں کے مطابق آگے جو آج کے دنیا کے تقاضوں کو بھی جاننا شروع کرے گا۔ میں کہتا ہوں اگر آپ اپنے بچے کو مفتی کی ڈگری افتاء کرانا چاہتے ہیں تو جب تک یہ بچہ دنیاوی علوم میں، عصری علوم میں ایم اے، کم از کم ایم اے، پی جی، پوسٹ گریجویشن یا کچھ ایسے، آپ اس کے سامنے کچھ آپ ایسا نصاب رکھیں کہ وہ دنیاوی تقاضوں کے مطابق کام کر سکیں۔ میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں، انجینئر محمد علی مرزا کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ ایک راز ہے کہ وہ دنیاوی علوم میں مہارت رکھتا ہے، اور دنیاوی علوم کی مہارت کی وجہ سے وہ اس وقت پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے۔ میں